لہٰذا شاہ بہرام نے حور پری کو اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے مختصر اپنی روداد حور پری کو سنا دی۔ حور پری اس کی روداد سنتی رہی اور پتہ نہیں کہ اس نے اس کی بات پر یقین کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت شاہ بہرام کا جو حلیہ بظاہر بنا ہوا تھا اس کو دیکھ کر تو کوئی بندہ بھی شاہ بہرام کی بات پر یقین نہ کرتا، لیکن بہرحال حور پری اس بات کو بھی جانتی تھی کہ اس نے 4 بہترین سپہ سالاروں کو ہرا کر کے اس مقابلے میں فتح حاصل کی ہے اور یہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا۔ اس بات سے وہ قائل تھی اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اسے نہ صرف کہ شہزادہ مانے گی بلکہ اس کی کہانی کو بھی صحیح تسلیم کرے گی۔ شاہ بہرام اپنی کہانی جو کہ حور پری کو سنا رہا تھا، اس نے اپنی مکمل داستان جہاں جہاں سے اسے مناسب لگا اس نے حور پری کو کہہ سنائی۔ حور پری بھی بہت خوبصورت شہزادی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جو ہے حسن بانو کے عشرے اشیر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کہاں حسن بانو جیسی پری اور کہاں یہ حور پری جو کہ ایک انسان تھی۔ اس کا تو صرف نام حور پری تھا، باقی یہ تو مکمل طور پر ایک انسان تھی جو کہ ایک راج کی شہزادی تھی اور یہاں پر حکومت کرتی تھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کہانی تو حور پری نے سن لی اور کہانی سن کر کے وہ کسی گہری خاموشی میں، کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر اس نے شاہ بہرام کی طرف اشارہ کیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ فی الحال تم اسے لے جاؤ اور لے جا کر کے مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گی۔ سپاہی شاہ بہرام کو لے کر کے مہمان خانے کی طرف چلے۔ شکر ہے کہ زندان خانے سے جان چھوٹی تھی اور زندان خانے سے بات مہمان خانے تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شاید شاہ بہرام کی بے مثال بہادری کی وجہ سے ہوا تھا جو کہ اس نے 4 سپہ سالاروں کو تھوڑی ہی دیر میں ہرا کر کے دکھائی تھی۔ شاہ بہرام اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جس حلیے میں اس وقت وہ موجود ہے، پتہ نہیں حور پری نے اس کی بات کا یقین بھی کیا ہے یا نہیں۔ لہٰذا شاہ بہرام کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا اور شاہ بہرام کو ایک مہمان کے طور پر ہر وہ سہولت دی جانے لگی جو کہ وہاں کے شاہی مہمان کو دی جا سکتی تھی۔ شاہ بہرام کو اب یہ نہیں پتہ تھا کہ حور پری اس سے شادی کرے گی یا نہیں کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، یا آگے اس کا کیا بنے گا۔ اس کہانی پر حور پری نے اعتبار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ تمام باتیں شاہ بہرام نہیں جانتا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ اس وقت مہمان خانے میں ہے اور اس کی اچھی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ زاریہ ایک ایسی جگہ پر تھی کہ جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور یہ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ زاریہ نے وہاں سے باہر نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اسے کوئی بھی وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس اندھیری جگہ پر آ کر کے وہ اپنی تمام طلسمی طاقتیں، اپنے تمام طلسمات، اپنے تمام معاملات کھو چکی تھی، اور اب وہ بالکل ایک عورت کی طرح، ایک لڑکی کی طرح ہی تھی، اور اس سے کوئی بھی چیز ایسی محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ یہاں اس اندھیرے سے نکل جائے۔ اندھیرا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ارد گرد کا ماحول دیکھنے سے قاصر تھی، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ابھی تک ارد گرد کا ماحول دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی تھیں۔ پھر اس کی آنکھ اچانک اس قابل ہو گئی کہ وہ دھندلی دھندلی سی اس اندھیرے میں باقی چیزوں کو بھی دیکھنے لگی، یعنی کہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت اب آ چکی تھی کہ وہ اندھیرے میں بھی چیزوں کو دیکھ سکتی تھی اور محسوس کر سکتی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ تو ایک کنویں میں ہے، یہ ایک اندھا کنواں ہے، اور اس اندھے کنویں میں وہ پڑی ہے، اور اس اندھے کنویں کا اوپر سے دروازہ بھی بند ہے، یعنی کنویں کو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب اسے اس چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر اوپر سے کنواں ڈھانپ کر رکھا گیا تھا تو وہ اس کنویں میں کیسے گر گئی تھی، اور پھر یہ کنواں اس قدر گہرا تھا کہ وہ اس کنویں میں کافی دیر تک گرتی ہی چلی گئی تھی۔ اور اب جب کہ اسے ہوش آیا تھا تو اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹی تھی، وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن وہ بہرحال ایک ایسے اندھے کنویں میں پڑی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ گہرا تھا۔
اس اندھے کنویں میں زاریہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے پہنچ گئی ہے۔ اوپر سے کنویں کا دروازہ جو ہے وہ بند تھا، یعنی اوپر جو کنویں کے چھت ڈالا گیا تھا وہ بند تھا، کیونکہ وہ نیچے سے کھڑے ہو کر کے اگر بڑی بغور دیکھتی تو اسے کافی دور اوپر کنویں کا چھت دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ بند تھا اور وہ ایک اندھے کنویں میں تھی، اور وہ یہ ایک ایسا اندھا کنواں تھا کہ جس کے اندر پانی نام کی چیز نہیں تھی، صرف زمین ہی زمین تھی۔ یہ ایک کنواں کم اور ایک لمبی گہری سرنگ زیادہ تھی جس پہ زاریہ اس وقت بیٹھی تھی، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طور پر وہ یہاں سے باہر نکلے۔ اس نے یہاں پر آ کر محسوس کیا تھا کہ وہ اپنا پری روپ اختیار نہیں کر پا رہی تھی، وہ اڑ نہیں پا رہی تھی، وہ غائب نہیں ہو پا رہی تھی، اور نہ ہی وہ اپنے کسی طلسم سے کام لے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کنویں کے اندر کوئی ایسی خاص چیز تھی کہ اس کی طلسمی طاقتیں کام کرنا بند کر گئی تھیں، یا پھر وہ جس دنیا میں جس جگہ پر پہنچی تھی یہاں پر آ کر کے اس کی طلسمی طاقتیں کام کرنا بند کر گئی تھیں، اور زاریہ جو ہے وہ ان چیزوں کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال زاریہ نے ہمت نہیں ہاری، وہ ایک پری تھی اور بڑی حوصلہ پری تھی۔ اس نے ایک طویل زندگی پرستان میں گزاری تھی، اور وہ ہر قسم کے کٹھن سے کٹھن حالات بھی اس نے اپنی زندگی میں دیکھ رکھے تھے، اور اچھے سے اچھے حالات بھی اس نے اپنی زندگی میں دیکھ رکھے تھے۔ لہٰذا زاریہ نے اس بات کا مکمل طور پر ذہن میں ارادہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی اور اس کنویں سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے اس کنویں کے اندر ہی اندر بھی کوئی راستہ کھوجنے کی کوشش کی، جیسے کہ اس سے پہلے والے کنویں میں تھا، یعنی کہ 4 راستے جس میں سے وہ پہلے گزر چکی تھی، یعنی کہ 3 راستوں میں تو وہ کم از کم گئی تھی۔ ایک صحرا میں جہاں پر اس نے شاہ بہرام کی مدد کر کے اسے واپس بھیجا تھا، دوسرا راستہ وہ 1000 سال پیچھے جانے والا، اور تیسرا راستہ جس راستے سے اس وقت داخل ہو کر وہ یہاں پر پہنچی تھی، جس راستے پر انہیں پری حسن بانو ملی تھی۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے زاریہ نے کنویں کے نیچے نیچے بھی دروازہ کوئی کھوجنے کی کوشش کی، کوئی راستہ کھوجنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ یہ کنواں نہ ہی ویسا بنا ہوا تھا اور نہ ہی یہاں پر ویسا کوئی دروازہ محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور اللہ کو یاد کیا، اور اس نے کہا کہ یا اللہ میری مدد کر اور مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکال، اور یہاں سے نکالنے کا کوئی مجھے راستہ دکھا۔ جب اس نے اس چیز کو سوچا اور اس چیز کی دعا کرنے لگی تو پھر وہ تھوڑی سی جو ہے اطمینان سے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی کہ شاید کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسا چیز کوئی مل جائے کہ جو اسے یہاں سے باہر نکال کر کے لے جائے۔ تھوڑی دیر اسی طریقے سے وہ بیٹھی رہی اور ابھی وہ اسی انتظار میں تھی کہ شاید کوئی اس کی مدد آئے کہ اس نے ایک ڈول جو کہ پانی کا ڈول تھا اس کو نیچے آتے ہوئے دیکھا، اور اس پانی کے ڈول کے ساتھ ایک موٹی رسی بندھی ہوئی تھی۔ شاید کوئی قافلہ تھا یا کوئی انسان تھا کہ جو یہاں پر پانی لینے کے لیے آیا تھا۔ اسے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کنواں بالکل خشک ہے اور اس کنویں میں پانی موجود نہیں ہے، اور جو بھی راہ گزر تھا یا کوئی قافلے والا تھا یا کوئی انسان تھا وہ بہرحال اس کنویں سے اور اس علاقے سے انجان محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ انجان نہ ہوتا تو اسے اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہوتا کہ کنویں میں پانی موجود ہے، اور وہ کبھی بھی پانی کے لیے اس میں ڈول نہ ڈالتا۔ یہی موقع زاریہ کو غنیمت لگا، اور زاریہ نے اس کی وہ رسی جس میں ڈول بندھا ہوا تھا اسے بڑے مضبوط طریقے سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے اس ڈول کو، اس رسی کو پکڑا، اوپر موجود انسان کو شاید اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ڈول جو ہے وہ کسی چیز میں پھنس گیا ہے۔ اس نے ڈول کو چھڑانے کے لیے زور لگایا لیکن بے سود رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کافی زور لگانے کے باوجود بھی ڈول کو نہیں چھڑا پا رہا ہے تو اس نے پھر آواز لگائی۔ اس نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، اس کنویں میں اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جسے میں دیکھ نہیں سکتا تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی اور جگہ سے پانی لے لوں گا، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ اب زاریہ نے آواز لگائی کہ میں اس کنویں میں قید ہوں، میں ایک لڑکی ہوں جو کہ غلطی سے اس کنویں میں گر گئی ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی بلا ہوں، نہ ہی کوئی عفریت ہوں، تو اس لیے مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو، میری مدد کرو۔
زاریہ کی جوابی آواز کیونکہ کنویں سے تھی تو اسی لیے گونج کر آ رہی تھی، اور کیونکہ بند جگہ پر اکثر آواز گونجتی ہے، تو زاریہ کی آواز سن کر کے اوپر موجود جو بھی شخص تھا اس نے زاریہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس ڈول کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی ہے، اس ڈول کے ساتھ اس رسی کو نیچے بھیجتے ہیں، لیکن اس بار ہم ڈول باندھ کر نہیں بھیجیں گے، بلکہ ہم اس کے ساتھ کوئی بڑی بالٹی یا کوئی بڑا برتن باندھ کے بھیجیں گے جس کے کنڈے ہوں گے اور جو دکھنے میں مضبوط ہوگا۔ تم کوشش کرنا کسی طرح سے اس میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا کسی بھی طریقے سے رسی کو پکڑ کر کے آ جانا۔ تم اپنی پاؤں جو ہے اس ڈول میں ڈال کے رسی کو پکڑ لینا، ہم اوپر سے تمہیں کھینچیں گے۔ زاریہ کو حوصلہ ہوا۔ زاریہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی اور اس کا اتنا وزن نہیں تھا، اس لیے اسے اس چیز کا اندازہ تھا کہ اگر اوپر ایک یا دو لوگ، ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ زاریہ کو اوپر کھینچ لیں گے، اور پھر یہی ہوا کہ ایک بڑی بالٹی سی بندھی ہوئی نیچے آئی جس پہ زاریہ نے اپنے پاؤں رکھے اور پھر رسی کو پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب اوپر سے رسی کو کھینچا جانے لگا اور پھر اسی طریقے سے زاریہ کو کھینچتے کھینچتے اوپر لے آئے۔ جب زاریہ اوپر آئی تو اسے باہر کی دنیا کا احساس ہوا، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی الگ تھلگ سی دنیا ہے، یہ تو کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرانے وقتوں کے ریگستان ہوا کرتے تھے، بالکل ایسا ہے جہاں پر قافلے اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جایا کرتے تھے اور بڑے بڑے سوداگر جو ہیں وہ قافلے لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو جب زاریہ کو وہاں سے باہر نکالا گیا تو اس دنیا کو اور یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اسے تھوڑی سی حیرت تو ہوئی، کیونکہ بہرحال جس دنیا کی وہ رہنے والی تھی یہ چیزیں اس کی دنیا سے کافی مختلف سی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہاں کا سامان بھی تھوڑا علیحدہ تھا، یہاں کے لوگوں کی پہناوا بھی تھوڑا مختلف تھا۔ زاریہ نے ابھی تک اپنے پہناوے پر غور نہیں کیا تھا۔ زاریہ جب کنویں سے باہر نکلی تو زاریہ کو پتہ چلا کہ اس کا اپنا پہناوا بھی اب وہ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا۔ اس نے ایک عام سی لڑکی کا لباس پہن رکھا تھا جو کسی دیہات یا گاؤں سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، اور پھر اس کے لباس کے علاوہ اس نے ایسا محسوس کیا کہ اس کی جسامت میں بھی فرق آ چکا ہے۔ اس کا جسم جو ہے اب وہ سانولے رنگ کا ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وہ اچھی خاصی گوری تھی۔ اس نے اپنے بازو اور اپنے پاؤں کو دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ سانولے رنگ کا ہو چلا ہے۔ انہی لوگوں کے پاس موجود ایک پانی کا برتن تھا جس میں پانی موجود تھا اور وہاں سے پانی نظر آ رہا تھا۔ اس پانی میں بھی زاریہ نے اپنی شکل دیکھی تو وہ تھوڑی سی حیران رہ گئی، اور یہ حیرانی زاریہ کے لیے بالکل یقینی تھی کیونکہ وہ تو زاریہ تھی ہی نہیں، زاریہ کی تو شکل ہی نہیں تھی، وہ شکل بھی کسی اور لڑکی کی تھی جو کہ سانولے رنگ کی ایک عام سی دیہاتی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اب وہ لوگ جو وہاں پر سفر کر رہے تھے، جو مسافر تھے، یہ واقعہ ہی ایک قافلے کے مسافر تھے، اور یہ لوگ تقریباً 20-30 تھے، یعنی اچھا خاصا قافلہ تھا 20-30 لوگوں کا، جس میں چند ایک عورتیں جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 رہی ہوں گی وہ شامل تھیں، باقی سب ہی نوجوان مرد تھے اور کچھ بوڑھے ان میں شامل تھے، وہ بھی 2 یا 3 ہی رہے ہوں گے، زیادہ تر تو نوجوانوں کا قافلہ تھا۔ تو اب ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے زاریہ کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، اے لڑکی، تم کون ہو اور یہاں اس کنویں میں کیسے گر گئی؟ اب زاریہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہانی بنائے اور اس کو کیا بتائے کہ وہ کون ہے۔ بہرحال زاریہ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ لوگ یہاں پر چھوڑ گئے، مجھے نہیں پتہ، مجھے ہوش آیا تو میں یہاں پر تھی اور میں کہیں دور سے آئی ہوں، اور میں جو ہے ایک یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، میرا علاقہ یہاں سے بہت دور ہے، مجھے کچھ لوگ یہاں پر چھوڑ گئے اور انہوں نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا اور میں کنویں میں گر گئی۔ خیر، اس نے کوئی ایسی ہی بے ربط سی کہانی سنائی، لیکن ان لوگوں کو اس کی کہانی سے دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو اس بات پر سے دلچسپی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ انہیں بہرحال وہاں پہ مل گئی تھی۔ اب وہ جو شخص سامنے آیا تھا وہ شاید اس قافلے کا سردار معلوم ہوتا تھا۔ وہ تقریباً ادھیڑ عمر تھا اور کافی مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس نے زاریہ سے کہا کہ دیکھو لڑکی، اب تم ایسا ہے کہ تم جیسے بھی یہاں پر پہنچی ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس وقت تم ہمیں ملی ہو اور ہم نے تمہاری جان بچائی ہے۔ تم آج سے ہماری کنیز ہو اور تم ہماری خدمت میں رہو گی۔
زاریہ اس بات کو سن کر کے یہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی کنیزوں اور غلاموں کو خریدنے والا قافلہ ہے، یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو لڑکیوں کو خرید کر کے کنیز بنا لیتے ہیں یا پھر مردوں کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کنیز اور غلام تو بنا پیسے کے ہی انہیں مل گئی تھی، صرف اسے وہاں سے کنویں سے نکالا گیا تھا۔ بہرحال زاریہ کے لیے غنیمت یہی تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہو جائے اور جہاں پر یہ جاتے ہیں وہاں پر یہ ان کے ساتھ چلی جائے۔ زاریہ کو اس سوداگر نے، جو کہ ان کا سردار تھا، اپنے قافلے کے ساتھ ہو جانے کے لیے کہا، اور ایک گھوڑا جو ہے وہ زاریہ کو بھی دے دیا گیا، کیونکہ یہ سارا ہی قافلہ گھوڑوں پر سفر کر رہا تھا۔ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اور چند اونٹ بھی تھے، اور ان کے پاس ضرورت سے زیادہ گھوڑے تھے، یعنی کہ جتنے سوار تھے ان سے زیادہ گھوڑے تھے، تو اس لیے ایک گھوڑا آسانی سے زاریہ کو میسر آ گیا اور زاریہ کو اس گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ زاریہ اچھی طرح سے گھڑ سواری جانتی تھی، اس لیے زاریہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو چلانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ زاریہ فی الحال اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے کپڑے، اس کا حلیہ کیسے بدل گیا اور وہ زاریہ پری سے ایک عجیب سے روپ میں کیسے آ گئی، ایک ایسی لڑکی کے روپ میں جس کو کہ وہ جانتی تک نہیں تھی۔ قافلہ ایک دفعہ پھر روانہ ہو گیا، اور پھر وہ قافلہ جو ہے وہاں اس صحرا سے ہوتا ہوا شہروں کی جانب اور کسی ریاست کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ سوداگر قافلے کی رہنمائی کر رہا تھا، اور اس کے چند لوگ بھی ایسے تھے کہ جو کہ راستے سے اچھی طرح سے واقف تھے، تو اسی لیے قافلہ جو ہے وہ ایک طرف کو چلتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ارد گرد کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ قافلہ کسی عرب کی زمین کا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ قافلہ کسی عرب ممالک میں، کسی عربی ملک میں جا رہا ہے۔ زاریہ کو رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ وہ اپنی طلسمی طاقتیں کھو چکی ہے، اور اگر اس کی اسی سے طلسمی طاقتیں نہ رہیں تو وہ کیا کرے گی، اور وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اور یہ سوداگر کیا سلوک کرے گا، پتہ نہیں یہ غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کیا صرف انہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان پر حکم چلایا جاتا ہے، یا پھر ان کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کی جاتی ہے، جو کہ زاریہ ایک عورت ہونے کے ناطے کم از کم اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ پری کے روپ میں ہو یا چاہے کسی لڑکی کے روپ میں ہو۔ زاریہ کو اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، لہٰذا اس نے دل ہی دل میں اس بات کا سوچ لیا کہ اگر یہ لوگ اس کماش کے ہوئے تو وہ اپنی جان پہ کھیل جائے گی، لیکن وہ اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ قافلہ زاریہ کو لے کر قریبی ایک شہر چلا گیا۔ یہ واقعہ ہی عرب کا ایک شہر تھا، اور یہاں پر بھی بہت سارے عربی ہی واس کرتے تھے۔ زاریہ کو زبان بولنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ جہاں بھی جاتی ہر قسم کی زبان وہ بول سکتی تھی۔ وہ پرستان میں رہ کے اتنے علاقے دیکھ چکی تھی اور اتنے معاملات سے آج تک نپٹ چکی تھی کہ اسے ہر رنگ کی زبان آتی تھی، اس لیے یہاں پر رہ کر بھی اسے زبان بولنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ زاریہ کو یہاں پر لایا گیا، اور پھر یہاں پر لا کر کے اس سوداگر نے زاریہ کو ایک اور شخص کو، جو کہ یہاں اس عرب علاقے کا بہت بڑا کوئی امیر شخص تھا، اس کے ہاں بیچ دیا۔ زاریہ کے اس نے پیسے وصول کیے اور زاریہ کو بیچ دیا گیا۔ زاریہ کچھ اشرفیوں اور درموں پر بک گئی، اور زاریہ کو وہ شخص خرید کر کے اپنے گھر لے گیا۔ وہ شخص شکل سے ہی بدکماش لگتا تھا، اور اسے دیکھ کر کے زاریہ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب زاریہ کی شاید عزت خطرے میں ہے، اور وہ اپنی جان پر کھیل کر کے اب ہر صورتحال کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ شخص جانتا تھا کہ ایک لڑکی میں نے خرید لی ہے، اور یہ میری کنیز ہے، غلام ہے، اور میں اس کے ساتھ جو چاہے مرضی سلوک کر سکتا ہوں، لیکن اسے زاریہ کی اصلیت کا پتہ نہیں تھا کہ زاریہ اصل میں کون ہے۔ بہرحال وہ زاریہ کو لے کر کے اپنے محل کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ اپنے محل سے کچھ دور ہی تھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا۔ یہ شخص کافی لمبا چڑنگا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کا حلیہ بالکل عربیوں جیسا تھا، اور اس نے بھی عربیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی زبان بھی عربی تھی۔ اس نے آ کر کے اس شخص کو اشارہ کیا اور ایک سائڈ پر لے گیا، اور پھر اس سے چند باتیں کرنے لگا۔ چند باتیں کرنے کے بعد
اس شخص نے اب ایک تھیلی نکال کر کے اس شخص کو دی جس نے زاریہ کو خریدا تھا۔ وہ تھیلی شاید اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شخص جس نے زاریہ کو خریدا تھا اس نے اشرفیاں دیکھی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اور وہ اشرفیاں یا سونے کے سکے یا کچھ ایسی ہی چیز تھی جسے دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوری طور پر وہ اشرفی تھیلیوں کی لے کر کے اپنے پاس رکھی، وہ تھیلا اشرفیوں کا لے کر کے اپنے پاس رکھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 لوگ اور بھی تھے، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہی لمبا تڑنگا عربی زاریہ کے پاس آیا اور اس نے زاریہ سے کہا، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، آج سے میں تمہارا نیا مالک ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے کنیزیں اور غلام رکھنا اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کچھ کنیزیں یا غلام رہیں، اس لیے میں تمہیں یہاں سے آزاد کرتا ہوں، تم جہاں پر جانا چاہو جا سکتی ہو، یہ میرا گھوڑا تم لے جاؤ اور تم کوشش کرو کہ شمال کی طرف سفر کرو، اسی میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ کہہ کر کے اس لمبے چڑنگے شخص نے اپنا گھوڑا زاریہ کو پکڑایا اور پھر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا رخصت ہو گیا۔ حتیٰ کہ زاریہ نے اسے آوازیں دیں، بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زاریہ اس گھوڑے پر سوار ہوئی اور پھر شمال کی طرف روانہ ہو گئی۔ زاریہ بڑے اچھے طریقے سے پہچان چکی تھی کہ یہ بھی جو بندہ اس کی مدد کرنے کے لیے یہاں پہنچا تھا یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ بھی ساحل ہی تھا، جو کہ اب ایک نئے لباس میں اور ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ساحل کو ہر روپ میں پہچانتی چلی آ رہی تھی، کیونکہ ساحل جب پاس آتا تھا تو ساحل کے جسم میں موجود ایک ایسی خوشبو تھی جیسے پری حسن بانو کی خوشبو کو وہ پہچانتی تھی، اسی طرح وہ ساحل کی خوشبو کو بھی پہچاننے لگی تھی۔ یہ خوشبو اسے اس وقت بھی آئی تھی جب وہ ماپارا کے دربار میں آیا تھا، یہ خوشبو اسے اس وقت بھی آئی تھی جب وہ جنگل میں ایک جنگلی کا روپ دھار کر آیا تھا، اور اب عربی کے روپ میں جب وہ سامنے آیا تھا تو تب بھی اسے وہ خوشبو آئی تھی۔ اس لیے زاریہ کو یہ بات جاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ ساحل ہی ہے جو کہ ان کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے، اور اسی نے ان کو یہ راستہ دکھایا تھا۔ اگر ساحل نے شمال کی طرف جانے کے لیے کہا تھا تو اس میں بھی کوئی راز رہا ہوگا۔ خیر، زاریہ اپنے گھوڑے کو بگاتی ہوئی شمال کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اگر سے اس سارے صورتحال سے وہ کافی تھک چکی تھی اور اسے بے حد بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ان تمام صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جس طرف کا اسے ساحل نے بتایا تھا۔ کافی دور جا کر اس نے ایک کنویں پر پانی پیا جو کہ کافی میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ پھر وہ کنویں سے پانی پینے کے بعد تھوڑا سا سستانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اب اس نے اپنا اگلا سفر جو ہے وہ شمال کی طرف ہی کرنا تھا، کیونکہ اسے یہی آرڈر دیا گیا تھا کہ اس نے شمال کی طرف ہی آنا ہے اور اس نے شمال کی طرف ہی سفر کرنا ہے۔ اسی طرح شمال کی طرف سفر کرتے 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 شام ہونے تک وہ ایک اور ریاست میں پہنچ گئی۔ یہ بھی کوئی ریاست تھی، یہاں پر بھی ایک بہت بڑا محل تھا اور یہاں پر بھی لوگ ہر طرف آ جا رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے ساحل نے اس طرف کیوں بھیج دیا ہے، لیکن بہرحال اگر ساحل نے اسے اس طرف بھیجا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ اس شہر میں پہنچ کر بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور اس کی تمام توانائی جواب دیتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک بہت طاقتور اور حسین لڑکی ہونے کے باوجود اور ہر قسم کی سختیوں سے مقابلہ کرنے کے باوجود بھی اس وقت اپنے آپ کو کافی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے ہی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پانی پینے سے اس کے تھوڑا سا اس کے اوسان تو بحال ہوئے تھے، لیکن پانی پینا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ اسے کھانا کھانا تھا لیکن اس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اسی صورتحال میں وہ اس شہر میں داخل ہوتے ہی بہت ہی زیادہ لاغر اور کمزور محسوس اپنے آپ کو کر رہی تھی، اور پھر اسی طرح گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی وہ گھوڑے کے اوپر ہی سو گئی۔ یہ اصل میں سونا نہیں تھا، یہ کمزوری کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور پھر اسے پتہ نہیں چلا کہ کب اس کے گھوڑے نے اسے نیچے زمین پر گرا دیا۔ زمین پر گرنے سے اسے چوٹ آئی، لیکن اس کی نکاہت اور کمزوری اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور پھر اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اور کسی طریقے سے مرے نہ مرے بھوک کے مارے ضرور مر جائے گی،
اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ حور پری ساری بات سن کر کے بڑی ہی گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ اسے جو صورتحال اس شخص نے بتائی تھی، جو کہ اپنے آپ کو دنیا کا حسین ترین شہزادہ یعنی کہ شہزادہ شاہ بہرام کہہ رہا تھا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی کسی دنیا میں شہزادہ شاہ بہرام نام کا کوئی شخص بھی ہے یا نہیں۔ وہ اس بات سے بھی مجبور تھی کہ 4 سپہ سالار جو کہ بہت ہی تگڑے تھے، ان کو اس نے پلک جھپکنے میں زمین چٹوا دی تھی، اور یہ ایک ایسا بہادر شخص تھا جس کے ساتھ وہ شادی کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنی دوست کہانی حور پری کو سنائی تھی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد حور پری اب اگر اس سے شادی کرتی تو یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی، لیکن بہرحال وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ جو بھی شخص ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی اور اپنا گھر اسی کے ساتھ بسائے گی، کیونکہ اسے اس چیز سے غرض نہیں تھی کہ یہ ایک معمولی سے کپڑوں میں ایک معمولی سی شکل و صورت کا آدمی ہے، بلکہ اسے اس چیز سے غرض تھی کہ یہ ایک انتہائی بہادر انسان ہے جو کہ میری ریاست کے لیے ایک بہترین بادشاہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اسے مہمان خانے میں ٹھہرانے کا کہا تھا، اور پھر اس نے اس کے لیے پورا سارا مہمان نوازی کا انتظام کیا تھا، کیونکہ وہ اگلے ہی دن اس سے شادی کرنے والی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانے والی تھی، اور اس نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ بہرام سے شادی کرے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک سپاہی اس کے پاس پہنچا اور اس نے آ کر کے کہا کہ ملکہ حور پری، آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو کہا گیا کیا ہے، کس خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہو، کیا عرض کرنی ہے، جلدی سے بتاؤ۔ کہا گیا ملکہ عالیہ، ایک اجنبی حسینہ جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے ہمارے شہر میں داخل ہوئی ہے، اور داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے گھوڑے سے گر کر کے بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر کے ہم یہاں لائے ہیں، اگر آپ اس سے ملاقات کریں تو۔ اب حور پری نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے اس سے ملاقات کروں گی، لیکن اس کے لیے جو ہے تم یہ دیکھو کہ پہلے وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے، اسے ہوش میں لانے کا جو ہے انتظام کرو۔ تو سپاہی نے کہا کہ اس کی بے ہوشی کی وجہ جو ہے وہ ہمیں شاہی حکیم نے بتا دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کافی دیر سے ہی اس لڑکی نے کچھ نہیں کھایا ہے، وہ بھوک کی نکاہت کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اسے ہم نے زنان خانے میں ٹھہرایا ہے اور اسے بھی کھانے کے لیے چیزیں دی گئی ہیں، اور وہ کچھ کھانے کے بعد اب کافی سے زیادہ ہوش میں ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کر سکے۔ حور پری نے کہا ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں، میں بھی اس سے ملوں گی اور میں اس کے بارے میں جانوں گی کہ وہ کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حور پری اس جگہ پہنچی جو کہ زنان خانہ تھا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کا رنگ سانولا ہے اور اس نے عام سی پوشاک پہن رکھی ہے، لیکن وہ اپنے چہرے مخرے سے انتہائی تیز و ترار اور کافی پرکشش معلوم ہوتی ہے۔ اب حور پری نے اسے جا کے کہا کہ ہاں، ہم یہاں کی ملکہ ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے لائق کوئی خدمت، اور تم یہاں پر کون ہو اور ہمارے علاقے میں کیوں آئی ہو، کیونکہ بہرحال تم ہمارے لیے اجنبی ہو۔ اب زاریہ نے حور پری کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں مجھے سچ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، لیکن اب اس کے دل میں ایک چیز آئی کہ مجھے بہرحال ساحل نے یہاں بھیجا ہے تو مجھے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس نے کہا اے حور پری ملکہ، میں یہاں پر ایک کام سے آئی ہوں، مجھے اصل میں اپنے ایک ساتھی کی تلاش ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں اپنے ساتھی کو تلاش کر رہی ہوں جو کہ میرے ساتھ ہی یہاں پر اس دنیا میں آیا تھا۔ کہا گیا کون سا ساتھی اور کس دنیا سے، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، دنیا تو ایک ہی ہے اور تم تو اسی دنیا کی باسی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تم کسی الگ دنیا سے آئی ہو کیا؟ تو اب زاریہ نے کہا کہ آپ ایسا ہی سمجھ لیں کہ میں کسی اور دنیا سے آئی ہوں، مجھے اپنے ساتھی کی تلاش ہے، میرے ساتھی کا نام شاہ بہرام ہے اور وہ ایک شہزادہ ہے۔ اب حور پری کو سمجھ میں آ گیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا نام زاریہ تو نہیں ہے؟ اب زاریہ نے کہا ہاں، میرا نام زاریہ ہے، اگر آپ کو میرا نام پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ساتھی بھی آپ ہی کے پاس ہے۔ حور پری کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ وہی زاریہ ہے جس کا کہانی میں ذکر شاہ بہرام نے کیا ہے، اور یہ وہی زاریہ ہے جو اس کے ساتھ 7 جھیلوں کا پانی لینے کے لیے نکلی ہے۔ لیکن ملکہ حور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی سلطنت میں بہرحال کوئی ایسی ندی نہیں ہے جس کا نیلے رنگ کا پانی ہو اور وہ اس پانی سے جو ہے وہ پانی لیا جا سکے اور وہ نیلی ندی تک پہنچا جا سکے۔
لہٰذا اس نے کہا کہ زاریہ تمہارا ساتھی میرے پاس ہے، لیکن تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہاں کی ریت کے مطابق اس نے میرے 4 سپہ سالاروں کو ہرا کر مجھے جیتا ہے، اس لیے وہ اب میرا بادشاہ ہوگا، کل میں اس سے شادی کروں گی۔